بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ نظر بد شیاطین و جنات کے برے اثرات اور جادو سے زیادہ مہلک ہے۔ کسی پر جادو وغیرہ کرانے کے لیے محنت درکار ہے، لیکن بری نظر ڈالنے میں کسی قسم کا تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اکثر شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر جبکہ سب اچھے لباس میں ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد باہمی ناچاکی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ بری نظر اپنے نتائج دکھا رہی ہے۔ آج کل 90% امراض کا سبب نظر لگنا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ نظر کا توڑ کرنے کی بجائے معالجین اور عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ نظر بد ایسی بیماری ہے جس کا اندازہ کسی ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ یا کسی بھی قسم کے ٹیسٹ سے نہیں کیا جاتا۔ عام عاملین بھی جادو، آسیب اور اثرات کا علاج کرتے ہیں، لیکن جو اصل مرض نظر ہے اس کے علاج کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے، جبکہ یہی نظر ام الامراض کی حیثیت سے انسان کو مختلف امراض، مصائب اور مشکلات سے دوچار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عالم کا قول ہے کہ آدمی کسی مرض میں مبتلا ہو کر علاج کراتے کراتے فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میرے امراض کی بنیادی وجہ نظر ہے۔ اللہ پاک نے انسان اور جنات و شیاطین کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے۔ جب کسی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، مشیت اور برکت کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس پردہ میں سوراخ ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے شیطان و جنات کو داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ شیاطین انسان کے جسم میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے رگوں میں خون، اس لیے حکم ہے کہ جو بھی پسندیدہ چیز دیکھے ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ ضرور کہے تاکہ بری نظر سے حفاظت ہو جائے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے اعمال: درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، ان سب کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب چیزیں پڑھ کر مریض پر 3 دن دم کریں، اور ان کے علاوہ صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ یہ مسنون دعا نظر بد کے لیے مجرب ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بچوں کو یاد کرا دیں اور لکھ کر کم سن بچوں کے گلے میں بھی ڈال دیں۔ یہ اعمال نظر بد سے حفاظت کے لیے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو نظر لگ جائے تو کسی ماہر روحانی معالج سے علاج کرانا ضروری ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد ان کلمات سے دعا کی جائے: یا اللہ، میرے جسم، لباس، سواری، اہل و عیال، مال و دولت، عزت، آبرو، رہائش، کھانے پینے، الغرض ہر چیز میں جو نظر کے اثرات ہوں انہیں ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، میرے دل و دماغ، جگر، گوشت، خون، ہڈیوں اور جسم کے ہر عضو سے نظر بد کے اثرات کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، جتنے شیاطین یا ان کی بری نظر ہمارے تعاقب میں ہے، ان کی نظروں اور ہاتھ پاؤں کے شر سے ہمیں اور ہماری اولاد اور ہمارے گھر کو محفوظ رکھیے۔ خواتین اپنے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں، خوب دعا کرتی رہیں کہ غافل خواتین پر شیطان جلد حملہ آور ہوتا ہے۔ آج کل اکثر شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریاں نظر بد ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر صحیح طریقہ سے نظر کا علاج ہو جائے تو یہ بیماریاں نہ صرف کنٹرول بلکہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مضر صحت دوائیوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں رات کو بستر جھاڑنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ بستر پر کوئی سوئی یا موذی جانور وغیرہ نہ ہو، اور باطنی مطلب یہ ہے کہ شیاطین بستر پر بسیرا کرتے ہیں۔ جب بستر جھاڑ لیا جائے تو موذی چیزوں کے ساتھ ساتھ شیاطین بھی دفع ہو جاتے ہیں۔ نظر لگنے کے بعد فوری علاج نہ کرایا جائے تو اس کے اثرات چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپے میں اس کے اثرات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ
کہ کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی، اس لیے مذکورہ مسنون اعمال کی پابندی کی جائے تاکہ بری نظر سے حفاظت رہے۔ نظر لگنے کی علامات: صبح بیداری کے وقت جسم میں ٹوٹ پھوٹ اور شدید تھکاوٹ ہونا، آنکھوں سے پانی بہنا، خارش، آنکھوں کا لال ہونا، سینہ میں جلن، سر درد اور چکر کی شکایت، طبیعت میں چڑچڑاپن، بلا وجہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور ناچاکی، خواب میں خود کو اوپر سے نیچے گرتے ہوئے دیکھنا یا جیسے خواب میں کوئی تعاقب کر رہا ہو۔ نظر اتارنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، بسم اللہ تبتل پڑھتے ہوئے سر سے پاؤں تک پورے جسم کو ایسے جھاڑیں جیسے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہیں۔ اگر کہیں آنا جانا ہو اور نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو اس نیت سے یہ عمل کر لیں کہ میں خود سے بری نظر کو اتار رہا ہوں۔ سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور یہ نیت ہو کہ اس کلام کی برکت سے اگر مجھ پر نظر ہو تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت مسنون اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔